اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے، آمین۔ میں یہ پروگرام پیش کرتا ہوں، اس کو سن کر اگر آپ کو اچھا لگے، قرآن پاک تو ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، لائک کر دیا کریں اور اس کو سنا کریں پورا، اس کے بعد اس کو شیئر کریں، کیونکہ قرآن پاک کا سننا ثواب ہے اور جو کوئی اور سنے گا اس کے ثواب میں آپ کا حصہ ہوگا۔ تو اس لیے قرآن پاک کو جو ہے ضرور سنا کریں، اور اگر آپ نے میرے پروگرام کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں، وہ بھی پروگرام کی بہتری کے لیے ٹھیک ہے۔ میں یہ بات کہتا تو نہیں، لیکن میرے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی کہ مجھے ہر ایک کو پھر نئی پروگرام بھیجنا پڑے گا، تو ان کو خود بخود چلا جایا کرے گا۔ تو میں جیسا کہ ہر پروگرام سے پہلے حدیث پیش کرتا ہوں تاکہ وہ حدیث میں بہت اچھی باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، تو آج میں جو پیش کر رہا ہوں وہ آپ کے بڑے سمجھنے کی چیزیں ہیں، ذرا اس کو غور سے سنیں۔ تو یہ ہے کہ حضور سورۃ فاتحہ کے ساتھ 7 لاکھ فرشتے جبرائیل امین کے جلوہ میں اس طرح اترے کہ زمین و آسمان کی درمیانی پوری فضا ان سے بھر گئی، اور پوری کائنات ان فرشتوں کی تسبیح سے گونج اٹھی، اور ایسا پرہیبت حال دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ و الحمدللہ کہتے ہوئے سجدے میں گر پڑے۔ تو آیت الکرسی 30,000 فرشتوں، سورہ انعام 70,000 فرشتوں کے ساتھ، اور سورہ کاف اور سورہ یاسین 12,000 فرشتوں کی جلوہ میں نازل ہوئیں۔ یہ ابن کبیر میں یہ درج ہے۔ آگے ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ جو شخص یاسین پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ یہ کنز الاموال صفحہ نمبر 5379 میں ہے۔ جو شخص روزانہ 50 مرتبہ سورہ اخلاص اس کو قیامت کے دن اس کی قبر سے اٹھتے وقت ندا دی جائے گی، اے اللہ کے مدح خواہ، اٹھ اور سیدھا جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ابواب الفرج صفحہ نمبر 155 میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء میں سے 2 صحابیوں کو ایک قبر میں دفن میں جمع فرما رہے تھے۔ پس جب 2 صحابی لائے جاتے تو دریافت فرماتے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے، پس اگر ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اس کو لحد اور قبر میں پہلے رکھتے۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ تو یہ میں اب پروگرام باقاعدہ شروع کرتا ہوں۔ تو 65 نمبر سے ختم کیا تھا، 66 نمبر ہے کہ یہ لوگ ناشکری اور اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے، اور اڑا لیں کچھ مزے، پھر وہ وقت دور نہیں جب انہیں سب پتہ چل جائے گا۔ تو آیت نمبر 67، بھلا کیا انہوں نے نہیں دیکھا یہ کہ ہم نے ان کے شہر کو ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، جبکہ ان کے ارد گرد لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں اچک لیا جاتا ہے، کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ تو اس کی تفسیر ایسے ہے کہ مشرکین مکہ اپنے ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ یہ پیش کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے تو سارا عرب جو اس وقت ہماری عزت کرتا ہے ہمارے مخالف ہو جائے گا اور ہمیں اپنی سرزمین سے نکال باہر کر دے گا۔ اس آیت میں تو اس بہانے کا جواز دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مکہ مکرمہ کو حرم بنا کر اسے اتنا پرامن علاقہ بنا دیا ہے، وہاں کوئی قتل و غارت گری کی جرت نہیں کرتا، حالانکہ اس کے ارد گرد اچھے خاصے لوگوں کو دن دہاڑے اچک کر قتل اور لوٹ مار کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ لہٰذا جب تمہاری نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ چین کی زندگی دے رکھی ہے، تو جب تم اس کے فرما بردار بن جاؤ گے
تو کیا وہ تمہیں اس نعمت سے محروم کر دے گا؟ دوسرے اس آیت میں اس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ مکہ مکرمہ کو کیا کسی بت یا دیوتا نے حرم بنا دیا تھا جو تم ان کی عبادت کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ یقیناً اس خطہ کو یہ تقدس تو اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرمایا ہے، پھر خود سوچ لو کہ عبادت کے لائق کون ہے۔ تو آگے جو ہے آگے آیت نمبر 68 ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے اور جب ان کے پاس حق کی بات پہنچے تو وہ اسے جھٹلائے۔ کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ تو یہ آگے آیت نمبر 59 ہے 69، اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے انہیں بالضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کی جو تفسیر یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے بڑی عظیم خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر خود چلنے اور دوسروں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تک انسان اس راستہ میں کوشش جاری رکھے اور مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مدد فرما کر ضرور منزل تک پہنچا دیں گے۔ لہذا راستے کی مشکلات سے ہار مان کر بیٹھنے کی بجائے نئے عزم و ہمت کے ساتھ یہ کوشش ہمیشہ جاری رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی مکمل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ میں اب چیپٹر یہیں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی صورت کے ساتھ پھر میں انشاءاللہ حاضری دوں گا۔ اللہ حافظ۔